أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمدللہ آج مدرسہ شمس العلوم بستی مولویان میں کئی عنوانات کے ساتھ یہ مبارک تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور تقریب جس نسبت سے ہوتی ہے اللہ اسی تقریب کو بھی اسی طرح مبارک فرما دیتے ہیں. اور الحمدللہ پھر اس میں یہ برکتیں مزید ہوئی کہ ختم نبوت کے بڑے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. ہم لوگ دین کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوں گے، کوئی تدریس کا کام کرتا ہے، کوئی تبلیغ کا کرتا ہے، کوئی دینی سیاست کا کرتا ہے. الحمدللہ دین کے یہ سب اہم ترین شعبے ہیں، مگر ایک بڑا شعبہ ہے ختم نبوت کا. دنیا کفر ہر زمانے میں اپنی طرف سے کچھ جھوٹے نبیوں کو کھڑا کرتے ہیں. انہی میں سے ہمارے زمانے میں ایک خطرناک کو کافروں نے، انگریزوں نے، دنیا کفر نے مل کے کھڑا کیا. یہ خطرناک قسم کا جھوٹا نبی تھا جس کے پیچھے پوری دنیا کفر تھی. وہ اس کو مسلمانوں کے درمیان میں کھڑا کر کے مسلمانوں کو اس کے پیچھے لگانا چاہتے تھے. آپ علیہ السلام کی ختم نبوت سے رابطہ منقطع کرا کر امت کو اس انگریز نبی کے پیچھے لگانا چاہتے تھے، تاکہ ان لوگوں کو جو اس کی مانی دنیا کفر کے شر والے امور ان کے اندر آئیں. انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے یہ چاہا امت کو اپنے نبی سے کاٹ دیا جائے. تب الحمدللہ علماء کھڑے ہوئے، پھر علماء کرام کی ایک جماعت بنی، جماعت جو تحفظ ختم نبوت والی ہے. وہ جماعت کھڑی ہوئی، اس نے قادیانیت کا تعاقب کیا، قادیانیت بھاگ کھڑی ہوئی، قادیانیت کو چھپنے کے لیے جگہ نہ ملی. الحمدللہ یہ علماء کرام دنیا کے ہر کونے میں پہنچے. قادیانیت نے افریقہ کے اندر اپنا بندہ کھڑا کیا، اپنی قادیانیت کو پھیلایا. یہ وہاں پہنچے، امریکہ میں پہنچے، برطانیہ میں پہنچے. جہاں قادیانیت گئی وہاں الحمدللہ تحفظ ختم نبوت کے علماء پہنچے. بھائیو، اگر یہ ختم نبوت والا معاملہ دنیا کفر اس کو آگے کرتی، بڑھا دیتی، العیاذ باللہ ان کا کچھ غلبہ ہوتا، نہ تیرا مدرسہ ہوتا، نہ تیری تبلیغ ہوتی، نہ تیری خانقاہ ہوتی، نہ تیری سیاست ہوتی، سارا کام ختم ہو جاتا. تو ان لوگوں نے اس دین کی جو بنیادی بات ہے ختم نبوت والی، جس ختم نبوت کے صدقے قیامت تک مدرسے بھی رہیں گے، اس ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک تبلیغ بھی رہے گی. اگر آپ خاتم النبیین نہ ہوتے، کوئی اور ہوتے، تو پھر ہمارا سلسلہ کہاں چلتا؟ الحمدللہ اللہ نے خاتم النبیین بنایا آپ کو. آپ خاتم النبیین، آپ کی نبوت کے جتنے بھی سلسلے قیامت تک چلیں گے. اس کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ہمارے یہ اکابر، یہ ہمارے محسن ہیں جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے خادم، وہ ہمارے محسن، وہ ہمارے مخدوم، ہم ان کے خادم ہیں. جو جہاں یہ چلیں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اور دنیا کفر نے یوں بھی کوشش کی، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قادیانیت وغیرہ کے معاملے میں کئی قانون بنانے کی کوشش کی، مگر اللہ جزائے خیر دیں ختم نبوت کے ان علماء کو. انہوں نے اپنے ساتھ سارے علماء کو ملایا اور ایسی تحریک الحمدللہ چلی کہ پھر ان کو اپنے سارے پروگرام واپس لینے پڑ گئے. آپ ختم نبوت والوں کی پشت پر کھڑے ہوں، یہ مظاہرے کا کہیں، مظاہرے کے لیے اگر یہ کہیں ختم نبوت کے لیے
لیے فلاں جگہ پر جان قربان کر دینی ہے، جان قربان کر دینے کے لیے تیار۔ بستی مولویان اور ارد گرد کے عزیزوں، اپنے لیے یہ نسبت والی عالی شان چیز پیدا کرو کہ ہمارا تعلق ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کیا آپ سب کے سب انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے فرد بنو گے؟ انشاءاللہ اس کو مرکز بناؤ، اللہ کے نبی پر جان بھی قربان۔ جان تو ہے ہی کیا چیز، وہ تو ایسے پیارے نبی ہیں، ہم سب کی جانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، قربان ہو جائے اللہ قبول فرمانے تو سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے حضرات تشریف لائیں۔ حضرت ذرا پہلے اعلان کر رہے تھے کہ چناب نگر کے اندر ایک باقاعدہ یہ کورس کرایا جاتا ہے۔ کورس کے لیے عوام کو تو رکھا نہیں انہوں نے، کیونکہ ہے ذرا مشکل کام، یا ادھر سے طلباء کو رکھا ہے، سکول کالج والوں کو رکھا، بس جو بھی ہوں اس بارے میں کوشش ہوا کرے، اور جو بھی جس مقصد کے لیے ترتیب ہو۔ ہماری جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب پوری کوشش میں ہوتے، ختم نبوت والے علماء کے پیچھے کھڑے ہوئے الحمدللہ، آج نہیں آنے دیتے الحمدللہ۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، یہ جو ہمارا حاکم بیٹھا نا بڑا خطرناک ہے، ہم پہلے دین کی وجہ سے اس کے آنے سے پہلے رو رہے تھے، آج تو سارے لوگ دنیا کی وجہ سے بھی روتے ہیں، مہنگائی 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 تو ہم بھی کر لیں گے، لیکن پہلی بات ہوئی ہے دین کی، بندہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اس جلسے میں تشریف لا کر ان لوگوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، تو یہ پوری دنیا میں حضرات پھرنے والے ہیں، بس اطلاع کی تو انہوں نے کہا ہمارا اپنا ہی مدرسہ ہے، ایسے مبارک الفاظ ارشاد کیے اور چھوٹو دلی تو نہ پڑھاؤ گے۔ تو ابھی ہمارے حضرت مخدوم مکرم جناب حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا، توجہ سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری باتوں کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے، اور اس کے بعد پھر دستار بندی کا عمل ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت تشریف لائیں۔